بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا موٹیویشنل سٹوری کے اندر آج ہم نے جس سٹوری کا انتخاب کیا ہے وہ سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ سٹوری ہمیں ہماری زندگی کی ویلیو بتانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سٹوری کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم اس سے مورل جو سبق ہے اس کو حاصل کریں۔ اپنی زندگی کے بارے میں ایک بچہ اپنے والد سے سوال کرتا ہے کہ میری زندگی کی کیا ویلیو ہے۔ والد صاحب اسے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی ویلیو کو جاننا ہو تو یقینی طور پر ہمیں خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم خود کو خود سے نہیں جانچ سکتے، ہمیں ہماری اہمیت کا اندازہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اکثر جب ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے یا ہماری حوصلہ شکنی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے ہم اپنی اہمیت کو خود اپنی ہی نظروں میں گرا لیتے ہیں، اور پھر ہمیں خود سے نفرت ہونے لگتی ہے اور ہم اپنے بارے میں برا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان، اداس اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ آپ کی اہمیت اور قابلیت کو نہیں سمجھ پاتے تو یہ ان کی غلطی ہے، آپ کی نہیں۔ Try not to become a man of successes, but rather try to become a man of value۔ جس کی آسان انگلش یہ ہوتی ہے کہ a valuable life is more beautiful than a successful one۔ After all, a valuable life is a truly successful life۔ اردو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ایک قیمتی زندگی ایک کامیاب زندگی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ آخر کار ایک قیمتی زندگی ہی واقعی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قیمتی زندگی ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک کامیاب زندگی سے، اور ایک کامیاب زندگی جب ہماری ہوگی تو ہمارے لیے تمام تر جو معاملات ہیں وہ آسان ہوں گے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی کہ جب آئنسٹائن نے اپنے ایک سٹوری کے اندر کہا تھا کہ ہم ایک مچھلی اور بندر کا جب موازنہ کرتے ہیں تو اس بات سے نہیں کر سکتے کہ جو مچھلی ہے وہ درختوں پر چڑھنے کی کس قدر مہارت رکھتی ہے، اس کی اپنی مہارت ہے، اس کی اپنی مہارت ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میری زندگی کی کیا ویلیو ہے، تو اس کے باپ نے بڑا خوبصورت اسے جواب دیا۔ لڑکے کے باپ نے اس کے ہاتھ پر ایک پتھر رکھا اور کہا کہ اگر تم سچ میں اپنی زندگی کی ویلیو جاننا چاہتے ہو تو پہلے بازار میں جاؤ اور اس پتھر کی قیمت معلوم کر کے آؤ۔ اور ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پتھر کو کسی کو بیچنا نہیں، تم نے صرف اس پتھر کی قیمت کا پتہ کرنا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر تم سے کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو کچھ بھی بولے بغیر بس اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا، اس کے علاوہ تم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ یعنی کہ جب تمہیں کوئی پوچھے کہ اس کی کیا قیمت ہے تو آپ نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کہہ دینا کہ اس کی یہ قیمت ہے، منہ سے کسی قسم کی کوئی بات اسے نہیں کرنی۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، ایک چھوٹا ٹیبل لیا اور بازار میں اس پتھر کو اس ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد جب لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو اسی وقت ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ یہ پتھر کتنے کا ہے۔ بچے نے بغیر کچھ بولے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ بوڑھی عورت سمجھ گئی کہ 200 روپے کا ہے اور 200 دینے کے لیے راضی بھی ہو گئی کہ میں اسے 200 میں خرید لوں گی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کہ وہ بوڑھی عورت اس پتھر کو 200 روپے میں خرید رہی ہے۔ لڑکے نے یہ پتھر اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگائی اور گھر آ کر اپنے والد کو ساری بات بتائی کہ میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے، اور وہ قیمت ہے اس کی 200 روپے جو بڑھیا نے لگائی ہے۔ اب آپ مجھے میری زندگی کی ویلیو بتاؤ، کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے آپ اس کی قیمت پوچھ کے آؤ پھر آپ مجھے اس کی ویلیو بتاؤ گے میری زندگی کی، تو اب وہ بتاؤ۔ تو باپ نے کہا کہ ابھی تھوڑا صبر کرو،
تمہیں تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا، ابھی تمہارا کام پورا نہیں ہوا، تو آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ اور اب تم اس پتھر کو بیچنے کے لیے میوزیم میں لے کر جاؤ گے اور وہاں جا کر اس کی قیمت معلوم کرو گے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ اس کی کیا قیمت ہے تو بولنا مت، صرف ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرنا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جیسے پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا ایسے ہی یہاں آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ تو لڑکا اس پتھر کو لے کر میوزیم میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے میوزیم کے اندر اس کی قیمت کا جو ہے نا پتہ کرنے کے لیے کہ میوزیم میں اس کی کیا قیمت۔ میوزیم میں داخل ہونے کے بعد لڑکا اس پتھر کو ایک ٹیبل پر رکھ لیتا ہے اور بیچنے کے لیے کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی وہاں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس پتھر کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو لڑکا ہاں میں جواب دیتا ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ لڑکا ہاتھ سے 2 انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکا پتھر کو 2000 روپے میں بیچنا چاہتا ہے، اور وہ آدمی اسے خوشی خوشی جو ہے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس پتھر کو جب 2000 روپے میں لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے کہ بوڑھی عورت اس کے جو ہے نا کل مجھے 200 روپے دے رہی تھی اور یہ اس کو 2000 میں خریدنے کے لیے جو ہے نا تیار ہے۔ لڑکا اس پتھر کو اٹھا کر گھر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے اور ساری کہانی اپنے والد کو بتاتا ہے۔ والد اس کی بات سن کر مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے اس کی قیمت معلوم کر لی ہے، دیکھا بوڑھی عورت نے اس کی قیمت 200 روپے لگائی اور اس آدمی نے اس کی قیمت 2000 روپے لگائی۔ تو اب تم اس پتھر کو لے کر نوادرات کی جیولری مارکیٹ میں جاؤ گے اور وہاں اس کی قیمت لگواؤ گے، اور اگر تم سے کوئی اس کی قیمت کے بارے میں پوچھے کہ کتنے کا بیچنا ہے تو پہلے کی طرح اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے جو ہے نا کہو گے کہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر دیجیے گا۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس پتھر کو لے کر جیولری شاپ پر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا آدمی کاؤنٹر پر آیا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا بیٹا خیریت سے آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا میں اپنا پتھر بیچنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کو دکھایا۔ بوڑھا آدمی حیران رہ گیا کہ اس کے پاس جو قیمتی پتھر ہے وہ بڑا نایاب قسم کا تھا، اور وہ اس پتھر کو دیکھ کر جو ہے نا بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا پتھر جو ہے نا نہیں دیکھا، یہ پتھر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس قدر قیمتی پتھر اس بچے کے ہاتھ میں بوڑھے آدمی نے کہا کہ اگر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ لڑکے نے جب 2 لاکھ روپے کی بات سنی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا پتھر اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر آ کر ساری بات والد کو جو ہے بتائی کہ وہ اب جو ہے اس کی قیمت 2 لاکھ روپے لگی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا جس طرح کے خود ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے۔ وہی پتھر جب ایک بڑھیا عورت کے پاس مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی قیمت 200 روپے لگتی ہے، وہی جب جو ہے نا میوزیم میں جاتا ہے تو وہاں لوگ چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہاں اس کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے لگتی ہے۔ اور وہی پتھر جب جو ہے نا نوادرات کی جیولری شاپ پر جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس کے بارے میں جانتے تھے، علم رکھتے تھے کہ یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، تو انہوں نے اس کی جو ویلیو ہے وہ پوری 2 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ جس طرح کی وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی ایک پتھر کی 3 قیمتیں لگتی ہیں، 200 روپے، 2000 روپے اور 2 لاکھ روپے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیوں نہ کہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کو جاننا ہے تو ہمیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنا ہوگا، کیوں نہ کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے جو خود جو ہے کسی منزل پہ نہیں ہیں، جو خود کسی مقام پہ نہیں ہیں، تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں کوئی اچھی رائے لینی ہے تو ہمیشہ اچھے لوگوں سے لینی چاہیے، کیونکہ برے لوگ ہمیشہ آپ کو بری رائے ہی دیتے ہیں۔
آپ کو بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, ہنستے مسکراتے رہیں, سلامت رہیں. میرے چینل کو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید جو ہے اور اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہوں. آپ کی حوصلہ اور آپ کا ایک لائک جو ہے وہ میرے حوصلے کو اور بڑھاتا ہے اور میری ہمت کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں.